کرنے کے 4 فرض وہ تو آیت کریمہ میں بیان کیے جا چکے ہیں۔ سنتوں میں سے پہلی سنت ہے کہ وضو کرنے کی نیت کرنا، اور وہ نیت عزم القلب علی الفعل، کسی کام کو کرنے کا دل سے پکا ارادہ ہونا، یہ نیت ہوتی ہے۔ زبان کی نیت لفظوں میں ضروری نہیں ہے، بلکہ دل کا یہ ارادہ ہونا کہ میں وضو کرنے لگا ہوں اور طہارت حاصل کرنا میرا مقصد ہے، تو یہ وضو کی نیت کرنا سنت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم۔ دوسری سنت یہ ہے کہ وضو کرنے سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا۔ میں اس سے پہلے سنت کے حوالے سے یہ عرض کر چکا ہوں کہ اگر کوئی بندہ بسم اللہ نہیں پڑھتا تو اس کے وضو کے فرائض وہ پورے کر لیتا ہے تو وضو اس کا ہو جاتا ہے، لیکن سنت سے وضو کامل ہو جاتا ہے۔ تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، لا وضو لمن لم یذکر اسم اللہ علیہ، جو بندہ بسم اللہ الرحمن الرحیم نہ پڑھے اس کا کوئی وضو نہیں ہے۔ تو محدثین نے کہا ہے کہ اس کوئی وضو نہیں ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کا وضو کامل وضو نہیں ہے۔ جس طرح یہ حدیث شریف میں ہے کہ لا ایمان لمن لا عہد لا، کہ جو وعدے کی پابندی نہیں کرتا اس کا ایمان نہیں ہے۔ تو اس کا مطلب بھی کیا ہے کہ اس کا ایمان کامل ایمان نہیں ہے جو وعدے کی پابندی نہیں کرتا۔ تو جو بسم اللہ الرحمن الرحیم نہیں پڑھتا اس کا وضو کامل نہیں ہوتا، اس نے سنت کو ترک کر دیا ہے، اور بغیر عذر کے اس کو چھوڑنا بھی نہیں چاہیے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ بھی ارشاد گرامی ہے، حضرت عبداللہ ابن مسعود فرماتے ہیں، من توضا فذکر اسم اللہ علیہ کان طہورا لجمیع بدنہ، کہ جو بندہ وضو کرے اور بسم اللہ الرحمن الرحیم نہ پڑھے تو اس کو وضو کے اعضاء پاک کرنے کا ثواب ملتا ہے، جو عضو دھویا ہے اس کا ثواب ملتا ہے، اجر ملتا ہے۔ اور جو بندہ وضو کرنے سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ لیتا ہے اس کو صرف وضو کے آزاد ہونے کا ثواب نہیں ملتا، کانا طہورا لجمیع بدنہ، اس کے سارے بدن کے پاک کرنے کا اللہ اس کو اجر عطا فرماتا ہے، جو وضو کے شروع میں بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ لیتا ہے۔ تیسری سنت ہے وضو میں کہ وضو کرنے سے پہلے یہ ہاتھ کلائیوں تک دھونا، پورا چہرہ دھونا، یہاں تک ہاتھ دھونا، یہ تو فرائض میں ہے، تو اتنے ہاتھ دھونا شروع میں یہ سنت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک بڑا مشہور ارشاد گرامی ہے، اذا استيقظ احدكم من الليل فلا يدخل يده في الاناء حتى يصبغ عليه مرتين او ثلاثا فانه لا يدري اين باتت يده او كما قال عليه الصلاه والسلام۔ فرمایا جو بندہ نیند سے بیدار ہو تو وہ وضو کرنا چاہے تو پانی میں اپنے ہاتھوں کو داخل نہ کرے جب تک وہ اپنے ہاتھوں کو دھو نہ لے، 2 مرتبہ یا 3 مرتبہ دھو نہ لے، کیونکہ اسے نہیں پتا کہ نیند کی حالت میں اس کے ہاتھوں نے کہاں کہاں تک رسائی کیا اور کہاں کہاں لگے ہیں، اس لیے اس کو چاہیے کہ وہ اپنے ہاتھوں کو دھو لے۔ تو اگرچہ حدیث شریف میں لفظ تو یہ ہے کہ بندہ نیند سے بیدار ہو، لیکن محدثین نے کہا ہے کہ اگر نیند سے بیدار ہوتا ہے تب بھی، نیند سے نہیں بیدار ہوتا تب بھی، جب وضو کرنے لگتا ہے تو شروع میں اپنے ہاتھوں کو کلائیوں تک دھو لے، یہ سنت نبی ہے، تاکہ پہلے ہاتھ یہ پاک ہو جائیں گے، اس کے بعد چہرہ بھی انہی سے دھونا ہے، باقی کلائیں ہاتھوں کو بھی بازوں کو بھی انہی سے دھونا ہے۔ تو جب یہ صحیح پاک نہیں ہوں گے تو پھر باقی اعضاء بھی صحیح پاک نہ ہو سکیں گے، پہلے ہاتھوں کو دھونا ہے۔ چوتھی سنت ہے کہ وضو کرنے میں مسواک کرنا، یہ سنت نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ میرے اور آپ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں سے محبت کرنا ہمارے فرائض میں شامل ہے اور ہماری محبت کا اظہار ہے تو وہ سنت، لیکن فرائض محبت میں شامل ہے، اس لیے میں فرائض کہہ رہا ہوں۔ تو یہ فرض محبت ہے کہ ہم حضور کی سنت سے محبت کریں۔ تو مسواک اتنی پیاری سنت ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لولا ان اشق علی امتی لامرتهم بالسواک عند کل صلاۃ، اگر مجھے اپنی امت پر مشقت کا ڈر نہ ہوتا، یعنی مجھے یہ خوف ہے کہ میری امت مشقت میں نہ پڑ جائے، اللہ اکبر،
کتنا پیار ہے اپنی امت سے کہ مشقت میں نہ پڑ جائے. اگر مشقت میں پڑھنے کا خوف نہ ہوتا تو میں حکم دیتا کہ ہر نماز سے پہلے جب آپ وضو کرتے ہیں تو اس میں مسواک ضرور کیا کریں. لیکن حکم اس لیے نہیں دیا تاکہ لازم نہ ہو جائے، اور اس کی تاکید بھی بیان فرما دی تاکہ محبت والے شوق سے اس کو ادا کریں. آخری بات کرنے لگا ہوں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ بھی فرمان گرامی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نقل کیا ہے، السواک مطہرۃ للفم ومرضاۃ للرب. مسواک کا یہ بھی فائدہ ہے کہ یہ تمہارے منہ کو پاک اور صاف کر دیتی ہے، اور یہ بھی فائدہ ہے کہ اس کے کرنے سے رب راضی ہو جاتا ہے. آج کی اس مجلس میں نیت کرنا، بسم اللہ شریف پڑھنا، اور ہاتھوں کو 3 بار کلائیوں تک دھونا اور مسواک کرنا، یہ 4 سنتیں وضو کی بیان کی ہیں. اللہ تعالی ہمیں سنت نبوی سے محبت